أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين واللعنة دائمة على أعدائه وأعدائهم أجمعين أما بعد. ہماری گفتگو آداب نماز کے بارے میں ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان کی معروف کتاب آداب الصلاۃ یا آداب نماز کے نام سے موجود ہے. اس کتاب کا پہلے آپ کی خدمت میں تعارف کرایا جاتا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اس کا آغاز کیا جائے گا. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ایک کتاب لکھی جس کا نام اسرار نماز ہے، یعنی سر الصلاۃ یا صلاۃ العارفین کے نام سے. لیکن یہ کتاب چند مقالہ جات کے اوپر جو مشتمل ہے یہ کاملاً عرفانی اصطلاحات کے پیکر میں ڈھلی ہوئی ہے. اس کتاب کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری کتاب آداب نماز سے متعلق لکھی. آداب نماز میں مختلف اسی طریقے سے مقالہ جات ہیں اور ہر مقالہ میں چند فصلیں ہیں. تقریباً کتاب کو انہوں نے جن حصوں میں تقسیم کیا ہے ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ مثلا اپنی آسان زبان میں کہ جس طرح سے چیپٹرز ہوتے ہیں اور چیپٹرز کے اندر پھر مختلف قسم کی ہیڈنگز موجود ہیں اور اس کے ذیل میں تقسیمات کی جاتی ہیں. اسی طریقے سے یہ کتاب جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے اس کے اندر چند چیپٹرز ہیں اور چیپٹرز کے ذیل میں چند فصول ہیں. سب سے پہلا جو انہوں نے عنوان باندھا ہے یا چیپٹر قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آداب جو نماز پڑھتے ہوئے ایک نمازی کے لیے ہر حالت میں ضروری ہیں. نماز کی جتنے بھی حالات ہیں ان سب میں ان آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے. بس ہم اسی طریقے سے ابھی پہلے ایک کتاب کے ظاہری طور پہ ہم اس کا ایک جائزہ لے لیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ کتاب کیسے تقسیم ہے، کتاب میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور اس میں سے پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ ہم کس طریقے سے اس کو پڑھیں اور کون کون سی جگہوں سے ہم پڑھیں. لہذا پہلے انہوں نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو مقالہ عربی میں عربی کا لفظ ہے، انگلش میں اسے آرٹیکل کہتے ہیں. ایک آرٹیکل ہے، ترتیب سے چند آرٹیکل اس میں لکھے ہیں. مقالہ اولا ہے یعنی پہلا مقالہ، پہلا آرٹیکل، پھر مقالہ دوم ہے یعنی دوسرا آرٹیکل، پھر تیسرا ہمارے پاس مقالہ آ جاتا ہے اور اس طرح سے پھر آگے کتاب ختم ہو جاتی ہے. 3 یا 4 مقالہ جات کے اوپر یہ مشتمل ہے. اس کے بعد ہر مقالے کے اندر چند فصلیں اور ابواب ہیں. لہذا ہم ابھی پہلے مقالے کو پڑھیں گے اور ممکن ہے کہ ہمیں بہت سارے اس میں سے ایسے بعض فصلیں ہیں کہ جن کو ہم چھوڑ کے آگے کی طرف منتقل ہوں، کیونکہ تفصیلی کتاب ہے اور اس میں ہم اپنے ہی ایک معیار اور اپنی سطح فکری کے مطابق انشاءاللہ تعالی مطالب کو لیں گے تاکہ اسے عمل کر سکیں، اس پر عمل کر سکیں. آداب نماز جیسا کہ آپ نام سے ہی واقف ہیں کہ نماز کے آداب. قبل اس کے کہ ہم اس کتاب کو شروع کریں آپ کی خدمت میں آداب اور اخلاق میں ایک فرق کیا جاتا ہے، کیونکہ آداب کے لفظ کو نہیں سمجھیں گے تو آگے ہماری گفتگو منتقل نہیں ہو سکے گی. اس لیے ہمیں آداب کو سب سے پہلے جاننے کی ضرورت ہے کہ آداب کسے کہتے ہیں. آداب اور اخلاق میں المیزان، تفسیر میزان میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فرق بیان کیا ہے. اس فرق کو بہت دقت سے ہمیں لینا چاہیے کیونکہ یہ معارف ایسے ہیں کہ جو انسان کی زندگی کو بدل دیتے ہیں. انسان قلیل مدت کے لیے اس دنیا میں ہے اور اس قلیل مدت کے بعد 4 نہ 4 اس دنیا سے چلا جائے گا.
یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر انسان کے لیے اس کے لقمے، اس کا رزق، اس کی سانسیں، اس کے دن وہ مقرر کر کے لکھ دیے ہیں. جیسا قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ ایک لحظے کے لیے بھی اللہ تاخیر نہیں کرتا جب کسی نفس کی وقت موت آ جائے. یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کے حتمی علم میں ہے، حتمی علم میں جو ہے وہ نہ صدقے سے ٹلے گا، نہ دعا سے ٹلے گا، اور نہ ہی علاج سے وہ موت دور ہو جائے گی. وہ حتماً انسان کو آ جائے گی. ایک موت وہ ہے کہ جو صدقہ ہے، دعائیں ہیں، نیک اعمال ہیں. نیک اعمال ان میں سب سے بالا تر ہیں. انسان خیال کرتا ہے کہ شاید صدقہ اور دعا سے طویل عمر ہوتی ہے. سب سے طویل عمر نیک اعمال کی انجام دہی سے ہوتی ہے. لیکن ایک وہ موت کا وقت ہے کہ جو ٹلنے والا نہیں ہے، حتماً آ جائے گا. چاہے مریض ہو، چاہے صحت مند ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، چل پھر رہا ہو یا فارغ بیٹھا ہو، محفوظ ترین اور پرامن ترین جگہ پہ ہو یا خطرات میں ہو. موت کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حتمی علم میں ہے موت کا وقت، وہ جیسے ہی پہنچے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، کہ ایک لحظے کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں تاخیر نہیں فرمائے گا اور موت کا وقت آ جائے گا. لہذا انسان اس قلیل سے مدت میں اپنے لیے آگے کا اہتمام کرے. لہذا اگلا جہان ہے، اس جہان کے اس دنیا میں اثرات نظر آتے ہیں ہمیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ امام خوانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب، اس میں انسان کے باطنی پہلوؤں کا اصل میں ذکر ہے، اس لیے یہ والے مطالب بار بار آئیں گے. ظاہری پہلوؤں کا ذکر کم ہے، کیونکہ ظاہر کو اگر ہم نے لینا ہے تو توضیح المسائل کافی ہے. آداب نماز امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے توضیح المسائل سے ہٹ کے لکھی ہے. توضیح المسائل یا رسالہ عملیہ، اس میں ظاہر کے آداب بیان کیے جاتے ہیں، جبکہ اس کتاب میں باطن کے پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے، اور یہی انسان کا حقیقی پہلو ہے، اور اسی کی معرفت حقیقی معرفت کہلاتی ہے. اور جو باطن میں انسان جہاں پہنچا ہے، اگلے جہان میں بس اسی کو پائے گا. لہذا آپ کی خدمت میں جو معارف پیش کیے جا رہے ہیں، اس کو کوشش ہوگی کہ ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ معارف اور ان علمی نکات کا ایک انبار جمع کر لیا جائے اور سمجھنے والے کو کچھ سمجھ نہ آئے. ہم 2-3 پوائنٹ پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جس میں اگر سوال ہو تو اس سوال کو ڈسکس کریں گے اچھے طریقے سے، یہاں تک کہ ہم اپنی سطح فکری کے مطابق اسے سمجھ لیں. آئیں اب ہم پہلے دیکھتے ہیں آداب اور اخلاق. آداب اور اخلاق، اس کا وہی تعلق ہے کہ جو انسان کے ظاہر اور باطن کا تعلق ہے. اخلاق کہتے ہیں باطنی انسان کی خلقت کو، اور آداب کا تعلق اولاً ظاہر سے ہوتا ہے، ثانیاً باطن سے ہوتا ہے. یعنی سب سے پہلے آداب کا تعلق انسان کے ظاہر سے مربوط ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ سرایت کر کے انسان کے باطن میں پہنچتا ہے. لیکن اخلاق اس کے برعکس ہے. اخلاق کا آغاز ہی باطن سے ہے اور اس کے بعد وہ ظاہر سے نمودار ہوتا ہے. کیسے؟ آئیں اسے دقت سے دیکھیں. تمام مسلمان مفکرین اور تمام علماء کرام، ان کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ انسان جسم اور روح سے مرکب ہے. یہ ترکیب، یعنی یہ انسان کا جو مرکب ہونا ہے، یہ مادی نہیں ہے جس طرح دو چیزیں آپس میں جڑ جاتی ہیں یا ہم نے کسی ایک شے کو دوسری شے سے جوڑ دیا، اس طرح نہیں ہے، بلکہ خلقت کی ایک وجودی ترکیب ہے. جب وجود کہا جاتا ہے تو اس سے مادہ مراد نہیں ہوتا، وجودی ایک ترکیب ہے. اس وجودی ترکیب میں ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے. جس طرح جسم ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک صورت عطا کی ہے، یعنی اس جسم کی ایک صورت ہے، اسی طریقے سے اس جسم کی ایک روح کی بھی ایک صورت ہے. اس جسم کی اللہ تعالیٰ نے صورت خود خلق فرمائی، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے. یعنی ہم نے جسم کی خلقت خود نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی
صورت بنائی ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک، سورہ انفطار آیت نمبر 7 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ وہ ذات جس نے آپ کو خلق کیا اور پھر اس کو ایک متناسب جسم عطا کیا اور معتدلانہ قد کاٹ اور چیز پورے اعصاب کے تناسب کے ساتھ انسانی جسم بنا دیا. فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں ڈھالنا اللہ نے چاہا اپنی مشیت کے ذریعے ڈھال دیا. بس یہ جو پہلو ہے کہ ہم سب کا جسم یہ اللہ نے بنایا ہے، لیکن ایک روح کی بھی ایک صورت ہے. اس صورت روحانی کو اخلاق سے تعبیر کیا جاتا ہے. جس طرح سے جسم نشو و نما پاتا ہے بالکل اسی طریقے سے انسانی روح بھی نشو و نما پاتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا جسم ممکن ہے 40 سال 50 سال 60 سال کا ہو جائے، لیکن اس کے وجود میں جو روح ہے وہ نشو و نما نہیں پائی، وہ ابھی تک اسی طرح سے 10-12 سال کے ہی مرحلے میں ہے. اس لیے 10 سالہ بچے کی جو عادات ہیں، جو اس کے رجحانات ہیں، میلانات ہیں، رغبتیں ہیں جو چھوٹے بچے کی، مثلا چھوٹا بچہ وہ سیر و تفریح میں خوب لطف اٹھائے گا. ایک چھوٹے بچے کو ہمیشہ بھوک شدید لگے، کھانے پینے کی طرف بھاگے گا. چھوٹے بچے کو محفلیں بڑی اچھی لگیں گی، تنہائی اسے کاٹے گی. اگر کسی بڑے انسان کی بھی یہی مزاج ہوں، یہی رجحانات ہوں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی روح نے بھی نشو و نما نہیں پائی. اس کو کہتے ہیں اخلاق. ایک ہے خلق اور ایک ہے خلق. خلق کہتے ہیں جسمانی نشو و نما، ظاہری نشو و نما. خلق کہتے ہیں انسان کی روح کی نشو و نما. جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندے میں اخلاق نہیں ہے، یعنی اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس کی روح کی نشو و نما ہوئی بھی ہے لیکن بعض عادات نہیں ہیں. نہیں، اصلاً اس کے وجود میں یہ والی صلاحیت موجود نہیں ہے. اخلاقی کیفیت انسان میں کب پیدا ہوتی ہے؟ جب ایک عمل چاہے اچھا ہو یا برا، اچھا ہوگا اخلاق حسنہ کہلائے گا، برا ہوگا اخلاق سیئہ یا برا عمل کہلائے گا، برا اخلاق کہلائے گا. ایک عمل جب استمرار کے ساتھ کنٹینیوسلی انجام دیتا رہے ایک انسان، کنٹینیوسلی، کیونکہ استمرار انسانی اعمال کے کنٹینیوسلی انجام دینے سے، استمرار سے انجام دینے سے روح کے اندر وہ نشو و نما پا لیتا ہے. یہ نظام الہی ہے اس دنیا کے اندر. لہذا جو شخص بھی بے زحمت ابتدا میں ہوتی ہے، لیکن جو شخص بھی جیسا عمل بھی کنٹینیوسلی انجام دیتا رہے گا وہ اس کے نفس کا اور روح کا حصہ بنتا چلا جائے گا. لہذا اگر کوئی شخص کبھی کبھار کوئی نیک عمل انجام دیتا ہے، مثلا کبھی کبھی صدقہ دے دیا، ایک آسان مثال تاکہ اخلاق کا پتہ لگے اور اس کے بعد ہم آداب کی طرف آئیں. اگر ایک شخص کبھی کبھی صدقہ دیتا ہے تو یہ عمل صالح ہے لیکن اخلاق نہیں ہے. کوئی مسکرا کے اچھی گفتگو کرتا ہے، کبھی کبھی کرتا ہے، نیک کام کیا ہے لیکن اخلاق نہیں ہے. کوئی کبھی کبھی احترام کرتا ہے، جب اس نے احترام دوسروں کا کیا، یہ عمل صالح ہے لیکن اخلاق نہیں ہے. اخلاق وہ عمل ہوتا ہے کہ جو کنٹینیوسلی مسلسل انجام دیتا رہے انسان، ارادے کے ساتھ، کیونکہ یہ دو شرطیں بہت ضروری ہیں. اولاً ارادے کے ساتھ انجام دے، نمبر 2 مسلسل انجام دے. اب جو حالت انسان کو حاصل ہوگی اپنے قلب میں، اپنی روح میں، اس کو اخلاق سے تعبیر کرتے ہیں. اور عادت اور اخلاق میں ہی فرق ہے. عادت بھی کنٹینیوسلی انجام دی جاتی ہے لیکن عادت میں ارادہ نہیں پیش نظر ہوتا ہمیشہ. یعنی عادت میں انسان عادی طور پہ ایک قسم کا اپنے وجود میں تقاضا جبری پاتا ہے اور اسے انجام دے دیتا ہے. لیکن اخلاق اس طرح سے نہیں ہے. اخلاق میں اسے زحمت کاٹنی پڑتی ہے، ارادہ کرتا ہے، فکر بناتا ہے، تب جا کے کنٹینیوسلی اگر اسے انجام دیتا رہے، استمراری طور پہ انجام دیتا رہے، تب جا کے اس کے وجود میں وہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے. مثلا اسی مثال کو لیں جو بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی.
صدقہ ہر روز ہم ادا کریں، چاہے کم دیں زیادہ دیں فرق نہیں پڑتا۔ اگر جب ہم پہلی دفعہ دینا شروع کریں گے ہزاروں سوچیں آئیں گی، جیب سے نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا، اور تھوڑے سے حساب کتاب بھی خوب کرے گا انسان۔ دوسرے دن پھر دیا، اب پہلے والی کیفیت کم ہوئی ہے، اس کے وجود کے اندر دوبارہ زحمت کا احساس پا رہے ہیں، صدقہ دیتے ہوئے خیالات تنگ کر رہے ہیں، وسوسے اسے تنگ کر رہے ہیں۔ بعض جگہوں پہ وارد ہوا ہے کہ 70,000 شیاطین اس کے ہاتھ پہ چمٹ جاتے ہیں کہ یہ عمل انجام نہ دے، لیکن اس نے بہرحال کر دیا، یہ عمل بھی انجام دیا۔ تیسرے دن بھی اس نے ہمت کی۔ اس طرح سے کرتے 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 ایک وقت آئے گا، مثلا 40 دن ہو گئے، دیکھا کہ اب وہ والی مشکل کا سامنا نہیں ہے جو پہلے ایام میں تھی، کیونکہ اب اس کے اندر صدقہ دینے کی طاقت آ گئی ہے، روح کے اندر یہ صلاحیت نشوونما پا گئی ہے۔ اب جب یہ نشوونما پا جائے اور عملاً اسے یہ صلاحیت حاصل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں خلق، جس کی جمع ہے اخلاق۔ لہذا یہ صلاحیت انسان کی روح کی حقیقت وہ اخلاق سے پتہ لگتی ہے۔ اسی طرح ایک بندہ ہے وہ ہمیشہ ملائم رہتا ہے، ہمیشہ اچھے مسکرا کے بات کرتا ہے، بڑے ادب سے بات کرتا ہے، کبھی کبھی وہ غصے ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو وہ کبھی کبھی غصے ہوا ہے، عمل بد ہے لیکن بد اخلاقی نہیں ہے، کیونکہ جس طرح اچھی صفت انسان کو اخلاق میں حاصل ہوتی ہے، اسی طرح سے بری بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بری انسان کو فوراً ہی حاصل ہو جاتی ہے، برائی بھی آسان کام نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے سے انسان نفرت کرتا ہے، پہلے اپنے وجود میں ایک احساس پاتا ہے، اب وہ نفرت کا مزید اپنے اندر ہی، کیونکہ خیال میں پہلے نفرت کو پیدا کرتا ہے اور اس کے ساتھ مشغول رہتا ہے، اگلے دن بھی اسی نفرت میں مشغول رہا، اب وہ اور گہری نفرت ہوگی، تیسرے دن بھی مشغول رہا، چوتھے، پانچویں، چھٹے دن اب اس کے اندر جرت آنے لگ گئی، زبان سے غیبت بھی شروع کر دی، برا بھلا کہنا بھی شروع کر دیا۔ پھر آگے اسی نفرت میں ابھی بھی اپنے نفس کے اندر مشغول ہے وہ، پھر آیا وقت کہ اب اس نے عملی اقدامات کرنا شروع کر دیے، پھر ایک وقت آئے گا براہ راست اس کے آمنے سامنے ہو کے اس کو مثلا لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دے گا۔ یہ جو اسے اب مسلسل اپنے نفس میں صفت نفرت کے ساتھ مشغول ہوا اور اس کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہوئے اس نے زندگی بسر کی اور 40-50 دن گزار دیے، اب اس کے وجود میں نفرت کا ایک مادہ پیدا ہو جائے گا۔ لہذا اب اسے مشکل ہی پیش آئے گی، کسی بھی جگہ پہ جائے کسی سے نفرت ہو فوراً اظہار نفرت کر دے گا اور مختلف طرح کی تعویلات جائے گا، یہ تعویلات کر کے لائے گا کہ میں نے ٹھیک کیا، غلط نہیں کیا۔ اس کو کہتے ہیں بد اخلاقی۔ لہذا جو کبھی کبھی کے اعمال ہوتے ہیں وہ اخلاق نہیں کہلاتے، انہیں عمل صالح یا عمل بد کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ اخلاق نہیں کہلاتے۔ یہی ہمارا عمل روح کو ایک صورت بھی عطا کرتا ہے، روح انسانی کو ایک صورت بھی عطا کرتا ہے، روح کی نشوونما بھی ہے۔ جیسے جسم میں ہم دیکھتے ہیں چھوٹا بچہ ہوتا ہے، متوازن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتہائی خوبصورت اور بہترین اس کی جسم سے متناسب اعضاء کے ساتھ اسے خلق فرمایا۔ اب جب وہ خوراک کھاتا ہے، جہاں اس کی وجود میں نشوونما ہو رہی ہے، وہاں پہ اس کے رنگ روپ اور شکل صورت بھی تبدیل ہو رہی ہے اور اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ روح انسانی اسی طریقے سے ہے، اس کو بھی خوراک کی ضرورت ہے، اسے نشوونما کی ضرورت ہے۔ یہ خوراک اور نشوونما ملے تو خود اس کے لیے بھی ایک صورت باطنی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ صورت باطنی، اس کو انسان آگے دیکھے گا۔ آداب کسے کہتے ہیں؟ یہ تو اخلاق کی تفصیل تھی کہ اخلاق انسانی باطن سے تعلق رکھتا ہے، پھر انسانی ظاہر کے اوپر آشکار ہو جاتا ہے۔ آداب، کیونکہ آداب اور اخلاق میں بہت کم علماء نے فرق کیا ہے۔ بالعموم آپ کتابیں پڑھیں اخلاقیات کے اوپر، اخلاقیات پہ بزرگ ترین ہماری علماء نے جب قلم اٹھایا تو آداب اور اخلاق کو مکس کر کے بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے جب اہل منبر بیان کرتے ہیں تو آداب اور اخلاق کو مکس کر کے بیان کرتے ہیں۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ
تفسیر میزان میں انہوں نے بڑا خوبصورت طریقے سے فرق نمایاں کیا ہے۔ لہذا اخلاق وہ روح کی نشوونما اور روح کی صلاحیت کو عملی طور پہ آشکار کرنے کا نام ہے، یعنی باطن سے براہ راست تعلق ہے۔ آ جائیں آداب کی طرف۔ آداب سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ انسانی جسم سے ظاہر ہونے والے اعمال جو ایک خاص انداز میں وجود میں آئیں۔ انسان اپنے جسم سے مختلف اعمال صادر کرتا ہے، لیکن ہر عمل کے مختلف انداز ہیں۔ ان انداز میں جو معاشرے کے اندر بہترین انداز شمار ہوتا ہے، اس بہترین انداز عمل کو آداب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ دوبارہ یہ تعریف آپ کی خدمت میں ذکر کی جائے گی، کیونکہ ابھی ہم آداب کی اس تعریف کی دقتوں میں نہیں جائیں گے، وہ اس کا خلاصہ بیان کرنا مد نظر ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ آداب جسم سے کیسے تعلق رکھتے ہیں، اور یہاں پہ آداب نماز کی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے تقسیم بندی کی ہے۔ آداب وہ انداز عمل جو معاشرے والوں کے نزدیک، یعنی معاشرے یا سوسائٹی میں رہنے والے لوگ ان کی نظر میں بہترین انداز ہیں، اس انداز عمل کو آداب سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی بالفاظ دیگر عمل کی صورت کا نام ہے۔ جب عمل انجام پاتا ہے تو ایک صورت اس کی وجود میں آتی ہے، جیسے بھی آپ ڈرائنگ کریں کاغذ کے اوپر انسان کے پانی پینے کی شکل بنائیں، اور پھر اس کی صرف اور صرف لکیر کو رہنے دیں، اندر سے پورا انسان ہٹا دیں، وہ پورا انسان ہٹا دیں تو ایک عمل کا عکس سامنے ہمارے رہ جائے گا۔ مثال آپ کی خدمت میں واضح کی جاتی ہے، مثلا پانی پینے کے بہت سے طریقے ہیں۔ ہمارے پاس مثلا جگ ہے یا گلاس پڑا ہوا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ہاتھ سے نہ اٹھائیں، براہ راست جگ میں یا گلاس کو منہ لگا کے پانی پی لیں، پانی پیا جا سکتا ہے۔ یا اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، منہ سے گلاس گرایا، زمین پہ گرا اور زمین پہ مثلا کوئی شخص چاٹ کے پانی پی لے، یہ دوسرا اس کا انداز ہے۔ یہ بھی ہے کہ ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے اٹھایا اور گڑ گڑ سارا کا سارا پانی پی لیا، یہ تیسرا انداز ہے۔ ایک انداز یہ ہے کہ انسان نے سیدھے ہاتھ سے اٹھایا اور فوراً ایک ہی سانس میں پانی پی لیا۔ دیکھیں کہ آپ مختلف قسم کے انداز ہیں۔ ان میں سے ایک انداز یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، آرام سے پانی کا پہلا گھونٹ لیا، اپنے وجود میں اتارا، سیدھے ہاتھ سے گلاس کو پکڑا، گلاس کی ایسی جگہ سے پیا جو ٹوٹی بھی نہ ہو، پھر دوسرا اس میں گھونٹ لیا، اطمینان سے پیا، پھر تیسرا گھونٹ لیا، اطمینان سے پیا، یہ بھی ایک انداز ہے۔ اب ان اندازوں میں سے یہ جو مختلف انداز آپ کے سامنے آئے ہیں، جو معاشرے کے نزدیک قابل قبول انداز ہے یا قابل قبول صورت عمل ہے، یعنی جو معاشرے کو خوبصورت لگتی ہے، اچھی لگتی ہے انداز اور صورت، اس کو آداب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کو ایک اور نام بھی عادات کا نام بھی دیا جاتا ہے، جو معاشروں میں رائج ہو جاتی ہیں۔ عربی لفظ ہی ہے عادات، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اردو میں عادات کسی اور معنی کے لیے، ہم جسے معاشرے میں رسم و رواج کہتے ہیں، اس کو آداب سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثلا ابھی یورپ میں چلے جائیں، یہی چیزیں ہمارے پاس آج اسلامی ممالک میں بھی بعض جگہوں پہ پائی جاتی ہیں کہ آداب، کیونکہ آداب ہمیشہ معاشرے کی نگاہ میں اچھا ہوگا، یہ نقطہ بیان کرنا مقصود ہے۔ مثال بعد میں دی جاتی ہے کہ آداب معاشرے کی نزدیک ہمیشہ اچھا ہوگا، کبھی برا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ چاہے وہ ادب اپنے طور پہ حلال ہو یا حرام ہو، فرق نہیں پڑتا، معاشرہ اس کو ایک خوبصورت انداز سے عمل سمجھتا ہے تو معاشرے کے نزدیک وہ اچھا شمار ہوگا۔ بس آپ نے جیسے ابھی پانی کی پینے کی میں نے مثالیں دیں کہ مثلا 8 انداز ہیں یا 8 صورتیں ہیں ہمارے پاس پانی پینے کے عمل کو انجام دینے کی، ان میں سے کوئی ایک ایسی صورت جو معاشرے کو پسند ہے
معاشرے کی نظر میں اچھی شمار ہوتی ہے، یہ ظاہری صورت، یہ ظاہری انداز، اسے ادب سے تعبیر کیا جاتا ہے معاشرے کی زبان میں۔ لہذا معاشرے کی زبان میں ادب کبھی بھی برا نہیں ہوگا، کیونکہ جو حسن اور خوبصورت انداز عمل نہ ہو اسے ادب کہا ہی نہیں جائے گا۔ لہذا ادب حلال ہو یا حرام ہو، اسلام اس کے موافق ہو یا منافی ہو، معاشرے کی نزدیک وہ عمل اچھا شمار ہوگا۔ مثلا غرب میں ایک سلام کا طریقہ کار رائج ہے کہ وہاں پہ مرد اور خاتون ہاتھ ملاتے ہیں۔ اب وہاں پہ اگر مرد ہاتھ نہ ملائے تو اس کو بے ادبی شمار کی جاتی ہے، کیونکہ ان کے ہاں ایک دوسرے کا سامنا کرتے ہوئے آداب کا تقاضا یہ ہے، یعنی ایک دوسرے کا سامنا کئی طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک دوسرے کے سامنے آئے ڈائریکٹ بات چیت بھی شروع ہو سکتی ہے، یہ ایک انداز ہے۔ ایک دوسرے کے سامنے آئے حال احوال پوچھے بغیر اپنے کام کی بات کی جا سکتی ہے، دوسرا انداز ہے۔ ایک دوسرے کے سامنے آئے تو سامنے السلام علیکم کہیں اور جواب میں السلام علیکم یا وعلیکم السلام کہا جائے۔ چوتھا انداز یہ ہے، جیسے غرب میں رائج ہے، کہ جو سامنے آتا ہے اس سے ہاتھ ملایا جاتا ہے۔ اب یہ اگر کوئی ہاتھ نہ ملائے تو معاشرہ کہتا ہے کہ یہ بے ادب انسان ہے، بے ادبی کی، کیونکہ ان کو ملنے ملانے میں یہ والا انداز سب سے پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آداب کے موضوع کے اوپر کتابیں لکھی جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے آداب اسلامی، یعنی وہ آداب جو اسلام کی نظر میں اچھے ہیں، نہ کہ معاشرہ اسے قبول کرے یا نہ کرے، اس سے سروکار نہیں ہے۔ لہذا آداب اور آداب اسلامی میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ہیں بعض آداب الہی، یعنی وہ آداب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہیں، ضروری نہیں ہے کہ معاشرے کو اچھے لگیں۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ آداب ہمیشہ اچھا ہی لگے گا اس میں، لیکن ایک کس کو اچھا لگ رہا ہے؟ ایک دفعہ معاشرے کو اچھا لگ رہا ہے، سوسائٹی کو، لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے وہ انداز عمل، اس لیے لوگ اس کی ہمیشہ تعریف کریں گے، چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو۔ لیکن اسلام نے ہر قسم کے آداب کو قبول نہیں کیا، کیونکہ آداب کے ماوراء کبھی گناہ ہوتا ہے، فحاشی ہوتی ہے، انسانیت کا قتل ہوتا ہے، یا ایک حیوانی عمل کا انجام دینا ہوتا ہے، اور بعض اوقات آداب کے پیچھے انسانیت ہے، عقل ہے، اس کے پیچھے حدود الہیہ ہیں۔ یہ ایک مستحسن اور خوبصورت اور قابل مدح و ستائش آداب ہیں۔ پس ان دو آداب، یعنی آداب ایک ایسا چہرہ ہے کہ جس کے پیچھے کیا ہے یہ معلوم ہمیں کرنے کے لیے دقت کرنا پڑے گی۔ ظاہری آنکھوں سے وہ خوبصورت چہرہ نظر آتا ہے، ہوتے ہیں بہت سارے افراد، مثلا ایک مجرم صفت انسان ہے، وہ آج کا جدید ڈریس پہن کے آ جائے، پینٹ کوٹ ٹائی پہنے اور اپنے آپ کو ایک ایسا جو جوان نظر دکھلے میں آئے کہ جو معاشرے کے نزدیک قابل قبول سمجھا جائے، یا جس کو کہتے ہیں ہینڈسم یا سمارٹ ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی بڑی اچھی پرسنالٹی ہے، اس پرسنالٹی کے مطابق اس نے اپنے آپ کو ڈھال دیا۔ اب اس لباس کے پیچھے کیا ہے؟ ممکن ہے بندہ ہو جاہل، عالم ہو ہی نہ، ممکن ہو کہ بندہ ہو فاسق، فسق و فجور انجام دینے والا، یعنی کردار کے اعتبار سے یزیدی ہے، ممکن ہے یہ جو خوبصورت پرسنالٹی ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے بندہ وہ مجرم، وہ جرم انجام دینے کے لیے آیا ہے، ممکن ہے کہ اس پرسنالٹی کے پیچھے ایک ایسی روح چھپی ہوئی ہے، یا اس کے پیچھے ایک ایسی روح ہے کہ جس نے اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کر دیا ہے، یعنی گناہ انجام دے دے کے، حرام امور انجام دے دے کے ایک سیاہ اور بد روح اپنے آپ کو بنا لیا ہے۔ بد روح استعمال ہوتا ہے اردو میں لفظ، یعنی واقعی اپنی روح کو بد بنا لیا ہے، لیکن اس بد کو کیسے اس نے چھپایا ہوا ہے؟ ایک بڑی خوبصورت پرسنالٹی بنا کے، کہ کوٹ پہنتا ہے، پینٹ ہے، ٹائی اس نے لگائی ہوئی ہے، اور پرفیوم چھڑکا ہوا ہے، اور خوب اس نے محل آباد کیے ہوئے ہیں، پیسہ بھی بڑا اس کے پاس موجود ہے، بڑے عہدے کے اوپر بھی فائز ہے۔ اب یہ جو ظاہری اس کے زینت، آرائش اور یہ چیزیں ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے؟
خطرناک ترین چیز۔ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، ایک عام بندہ ہے، ممکن ہے موچی ہو تو یقیناً بیچارہ مزدوری کر رہا ہے، وہاں پہ کوئی اے سی تو نہیں لگا ہوا یا پنکھے تو نہیں چل رہے، لہٰذا اس کے جسم میں پسینے کی بدبو بھی ہوگی، اس کے کپڑے بھی صاف ستھرے نہیں ہوں گے کیونکہ جوتوں کا کام کر رہا ہے، اسی طریقے سے تھکاوٹ کے اثرات بھی ہیں اس کے اوپر۔ لیکن کیا پتہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اسی موچی کے پاس آ کے بیٹھتے ہوں، جیسے واقعات ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام عصر سے لے کے مغرب تک ایک موچی کے پاس بیٹھا کرتے تھے، کیونکہ بڑا ایک عارفانہ زندگی تھی اس کی۔ یعنی کیا مطلب کہ ظاہر ایسا پرکشش نہیں ہے کہ عمراء کو، یا یہ جو ظاہر بین طبقہ ہے کہ اس کو وہ کھینچ کے لے آئے پرکشش کر کے، لیکن اس نے اپنی روح کو اتنا مزین کیا، ذکر الہی سے اس طرح معطر کیا، یعنی اس کی خوشبو ذکر الہی ہے، اس کی زندگی، روح کی زندگی ذکر الہی ہے۔ وہ جوتے کو سیتے ہوئے خیالوں کی دنیا میں گم نہیں ہوتا، اپنے پروردگار سے باتیں خاموشی سے کر رہا ہے۔ دیکھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جوتوں کو گانٹ رہا ہے، جوتوں کو سی رہا ہے، لیکن وہ اپنے باطن میں اپنے رب سے ہم کلام ہے، اپنے امام کو پکار رہا ہے، اپنے امام سے باتیں کر رہا ہے۔ یہ کس قدر خوبصورت وجود ہے۔ لہذا یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ظاہر کچھ ہے، لیکن اندر انسان کے وجود میں ماورا ایک انتہائی عظیم ترین پر رونق اور پرکشش وجود روحانی پایا جاتا ہے۔ آداب بھی اسی طریقے سے ہیں۔ آداب ہر جگہ اچھے ہی لگیں گے معاشرے کے، لیکن بعض آداب معاشرے کے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے حیا ہے، عفت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود ہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ چیزیں ہیں، یہ آداب ہمیں اختیار کر لینے چاہیے۔ لیکن بعض ایسے آداب ہیں کہ جن کے پیچھے شیاطین ہیں، جن کے پیچھے بدروحیں ہیں، جن آداب کے پیچھے انسانیت کی بجائے حیوانیت موجود ہے، ان آداب سے بچنا ضروری ہے انسان کے لیے۔ مثلا فحاشی ہے، بے حیائی ہے، گناہ ہے، جیسے یہ جو غرب میں رائج ہیں کہ ہاتھ ملاتے ہیں آگے بڑھ کے۔ اب یہ عمل ممکن ہے کہ اس کے وجود میں کوئی شہوانی غریزے نہ ابھریں، اور ہوتا بھی اسی طرح، اس معاشرے میں کوئی ایسا عنصر نہیں پایا جاتا، لیکن اس عمل کے پیچھے فحاشی ہے، اس عمل کے پیچھے بے حیائی ہے، اس عمل کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ناراض ہے، وہ راضی نہیں ہے اس سے۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ آداب ظاہر سے اولاً تعلق رکھتے ہیں اور ان کے ماورا بہت سارے حقائق ہوتے ہیں۔ آئیں اب ہم آداب نماز کی طرف، کہ اس نام کو آپ غور کریں۔ کتاب کا نام ہے آداب نماز، کیونکہ ہر عمل کا ایک انداز ہے، ہر عمل کا، جیسے پانی پینے کا ایک انداز ہے، سونے کا ایک انداز ہے، کھانے پینے کا ایک انداز ہے۔ یہ انداز اگر عین مطابق اسلام ہو، کاملاً اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو، ہم کہیں گے یہ انداز عمل، یہ آداب کہلاتا ہے۔ سیرت بھی اسی سے تعبیر کی جاتی ہے۔ یا اگر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے، ہم کہیں گے یہ ادب الہی ہے، ادب الہی۔ مثلا سونے کے کئی طریقے ہیں، الٹا سوئیں، سیدھا سوئیں، دائیں سوئیں، بائیں سوئیں، کئی طریقے ہیں سونے کے، بغیر وضو کے سوئیں، وضو کے ہمراہ سوئیں، کئی طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک ایسا انداز ہے سونے کا جو اللہ کو پسند ہے، اس کو ہم کہیں گے ادب الہی۔ ہر وہ عمل جو انسانی جسم سے صادر ہوتا ہے، اس صادر ہونے والے عمل، یعنی جو عمل بھی انسانی جسم سے نمایاں ہوتا ہے، انجام پاتا ہے، اس عمل کی ایک انداز ہے، اس عمل کی ایک صورت ہے، اس عمل کی ایک ہیئت ہے، شکل ہے اس عمل کی۔ اس شکل کو، اس صورت کو، اس حیت کو ہم ادب سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی طرح عبادات ہیں، اب عبادات بہت سارے طریقوں سے کی جاتی ہیں دنیا میں۔ عیسائیوں کی اپنی ہیں، یہودیوں کی اپنی ہیں، ہندوؤں کی اپنی ہیں عبادات۔ اسی طریقے سے اور دیگر مذاہب والے ہیں کہ نظر آتے ہیں، مثلا زرتشت ہیں، مجوسی ہیں، سائبی ہیں، اور بہت سارے فرقہ جات ہیں، مذاہب ہیں۔ انہی میں سے ایک
طریقہ عبادت وہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے متعارف کرایا۔ اس طریقے عبادات کے مجموعے میں ایک عبادت، نہ کہ تمام عبادات، کیونکہ عبادات کئی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، اسی طرح سے زیارات ہیں، یا اسی طریقے سے جہاد ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہ متعدد عبادات ہیں۔ ان عبادات میں سے صرف اب نماز لے لیں۔ نماز بندگی کا سب سے حسین ترین اور خوبصورت ترین طریقہ کار ہے کہ جس کو دیکھ کے غیر مسلم بھی جذب ہوتا ہوا چلا آتا ہے۔ اب ہم نماز ادا کریں، عبادت ہے، نماز کیا ہے؟ ایک عبادت۔ اس عبادت کو انجام دیں گے تو کوئی تو انداز عمل ہم سے ظاہر ہوگا۔ مثلا نماز کے لیے ظاہری طور پہ کھڑے ہوتے ہیں، ٹانگوں کے پاؤں کے درمیان فاصلہ ہے، جمائیاں انسان لے رہا ہے، صاف ستھرے کپڑے بھی صحیح طرح سے پہنے ہوئے نہیں ہیں، آنکھوں میں نیند بھری ہوئی ہے، اور تھکاوٹ کے آثار بھی نمایاں ہیں، نہ اس نے دانت صاف کیے، نہ اپنے کپڑوں کے اوپر خوشبو یا پرفیوم کو چھڑکا، جا کے اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ بھی ایک انداز ہے۔ وہ رکوع کرتا ہے، کبھی سر نیچے جھکایا ہوا ہے، کبھی کمر صحیح طرح سے خم نہیں ہے، ایک سیکنڈ کے لیے جھکتا ہے، اٹھ جاتا ہے، ایک انداز ہے رکوع کا۔ سجدے کے خاص انداز ہیں۔ آپ نے دیکھا اب یہ مختلف انداز ہیں، عبادت ایک ہی ہے لیکن انداز مختلف ہیں۔ ان میں سے ایک نماز پڑھنے کا ادب ہے ادب اسلامی، ادب الہی۔ اسی ادب کے اوپر روایت انشاءاللہ تعالی تفصیلی طور پہ اگلے درس میں اگر ذہن میں رہا تو یاد آپ نے کرایا تو بیان کی جائے گی، کیونکہ وہ روایت تھوڑی سی طویل ہے، اس کا صرف ابتدائی حساب کی خدمت میں ذکر کیا جاتا ہے۔ حماد بن عیسیٰ سے ہے الکافی میں، 60 سال کے قریب ان کی عمر تھی، کیونکہ امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام دونوں کے ہی بڑے عظیم ترین شاگرد ہیں، اور علم فقہ کی اکثر روایات، ایک بڑا مجموعہ ہے روایات کا، حماد بن عیسیٰ سے ہم تک پہنچا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھے تو امام علیہ السلام نے فرمایا حماد سے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھائیں۔ حماد کی مثال آج کے دور میں اگر لیں، مراجع اعظام یا ان سے بھی بڑی شخصیت، کیونکہ چھوٹی شخصیت نہیں ہے حماد، 2 اماموں کے صحابی، شاگرد اور عظیم ترین شخصیت گزرے ہیں۔ تو حماد کہنے لگے کہ یا امام، نماز تو جو آپ نے تعلیم فرمائی سب مجھے یاد ہے، اور پھر دلیل کے طور پہ بتایا کہ آپ ہی کے شاگرد حریث سجستانی نے جو نماز کے موضوع کے اوپر کتاب لکھی ہے، آپ کے اقوال جمع کر کے، اور آپ نے اس کی تصدیق بھی فرمائی ہوئی ہے، وہ مجھے زبانی یاد ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس طرح نہیں کافی، نماز پڑھ کے آپ دکھائیں۔ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی حماد نے۔ اب امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص کی عمر 60 سال کے قریب پہنچ جائے اور اس نے زندگی میں تمام شرائط نماز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نماز بھی ادا نہ کی ہو۔ حماد کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میری نگاہیں زمین پہ شرمندگی کی وجہ سے گڑ گئیں اور سر نہ اٹھایا جا سکا۔ پھر امام علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھائی، اور کیونکہ اب واقعہ ہو چکا تھا، حماد بھی حساس ہو چکے تھے، لہذا انہوں نے امام صادق علیہ السلام کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کیا، اور وہ الحمدللہ ہم تک روایت پہنچی۔ یہ جو ائمہ امام علیہ السلام کے نماز کو بیان کیا، یہ ظاہری آداب کہلاتے ہیں۔ توضیح مسائل میں بھی مستحبات انہی روایات سے اسی طرح سے لیے جاتے ہیں۔ لہذا امام صادق علیہ السلام نے نماز کے ظاہری آداب کی تعلیم فرمائی انہیں۔ بس نماز کے آداب، ایک ادب اس کا جسم سے تعلق ہے، پھر بیان کیا کہ ہر ادب کا ایک ماورا تعلق بھی ہے، جو باطن کے اوپر جلوہ گر ہوتا ہے، اس کا عکس باطن کے اوپر پڑتا ہے، اسے کہتے ہیں ادب باطنی۔ لہذا نماز، اس کے آداب 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک ہیں ظاہری آداب اور ایک ہیں باطنی آداب۔ یعنی باطنی آداب سے مراد یہ ہے کہ انسان کی روح کے اندر بھی
ایک کیفیت کا طاری ہونا، اس کا بھی ایک خاص انداز کو اسے اختیار کرنا کہ انشاءاللہ اس کی ابھی تشریح آئے گی. ابھی ہم صرف ظاہری آداب کے حوالے سے دیکھیں، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابتدا میں اسی تقسیم کو بیان کیا ہے. بس آپ نے ملاحظہ کی کہ ظاہری آداب کیسے ہیں کہ ہر عمل کا کیا ہے، ادب ہے، اس کی ایک صورت ہے. یہ صورت کو، اس ظاہری صورت کو ادب سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس ظاہری انداز، اس ظاہری شکل کو ادب سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس لیے لفظ ادب آج ہمارے سامنے آشکار ہو گیا کہ جب بھی انسان عمل انجام دے گا، اس عمل کی ایک صورت بنے گی، اس عمل کا ایک انداز بنے گا، اس عمل کی ایک حیت یا شکل بنے گی. اس شکل، حیت، انداز، صورت سب ایک ہی نام ہے، اس کو ادب سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب نماز انسان پڑھتا ہے تو اسے انسان کو چاہیے اس ادب کو انسان اختیار کرے جو امام معصوم نے بیان کیے ہیں. ان آداب میں سے، یعنی یہ جو امام معصوم علیہ السلام، جیسے امام صادق علیہ السلام نے اب نماز پڑھی، اس نماز پڑھنے میں بعض آداب ہیں جنہیں وجوباً ہر صورت میں انجام دینا ہے، بعض آداب ہیں جنہیں مستحبات قرار دیا گیا، یعنی ترک کریں تو گناہ نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پہ آداب کی خلاف ورزی ہوگی اگر ہم مستحبات کو بھی ترک کریں. اور اگر تمام کے تمام آداب کو ترک کر دیں، تمام کے تمام آداب کو، تو اس صورت میں خلل واقع ہو جائے گا عبادت میں. بلکہ بعض ایسے آداب ہیں کہ جن کو اگر ترک کیا جائے نماز باطل ہو جائے گی اور نماز نہیں کہلائے گی. اس لیے امام صادق علیہ السلام نے جب نماز پڑھ کے بیان کی، انشاءاللہ اگلے درس میں کوشش ہوگی کہ اس کی وضاحت کی جائے. اگر اس کے کوئی بعض واجب جو آداب ہیں اس میں خلل ڈالا جائے، نماز باطل ہو جائے گی. آئیں اب ہم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کلمات کو ملاحظہ کریں کہ اردو میں بھی یہ کتاب موجود ہے اور غالباً انگلش میں بھی موجود ہے یہ، لیکن میرے سامنے عربی فارسی میں یہ کتاب موجود ہے. عربی نسخے سے آپ کی خدمت میں یہ مطالب پیش کیے جا رہے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اعلم ان للصلاة معنى غیر هذه الصورة وباطنا غیر هذا الظاہر، کہ جان لو نماز کے لیے اس ظاہری صورت کے علاوہ بھی ایک معنی اور ایک باطن ہے. یعنی نماز اس کی ایک ظاہری صورت ہے، نماز اس کی ایک ظاہری ایک باطنی صورت ہے. یعنی نماز اس کی ایک ظاہری آداب ہیں، کیونکہ آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ ادب کسے کہتے ہیں؟ صورت، انداز، شکل، حیت. لیکن کس کی؟ عمل کی. عمل کی صورت، عمل کا انداز، عمل انجام دینے کی حیت و شکل، اسے آداب سے تعبیر کرتے ہیں. اس لیے ادھر لفظ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ فقط صورت بیان کر دیا ہے، لیکن مراد کیا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں جب آپ اور یہ عمل انجام دیتے ہیں تو ایک صورت سامنے آتی ہے. اس کی یہ ایک ظاہری صورت ہے اور ایک باطنی صورت ہے، کہ باطنی صورت کا بیان انشاءاللہ آگے آپ کی خدمت میں ذکر ہوگا. کما ان لہذا الظاہر، کہ جس طریقے سے یہ ظاہری آپ نماز رکوع سجود کی پر مشتمل ہو کے پڑھتے ہیں، آداباً، جیسے اس ظاہر کے لیے آداب الہیہ ہیں کہ اللہ کو خاص قسم کے انداز عمل اور خاص قسم کی صورت عمل پسند ہے، آپ اسے انجام دیں گے تو تب وہ نماز قبول ہے. آداباً یؤدی الاخلال بها، کہ اگر ان آداب میں آپ نے آ کے خلل ڈال دیا، الی بطلان الصلاۃ السوریہ و نقصانها، تو کیا نتیجہ نکلے گا کہ اس آپ کا ان ظاہری آداب کی رعایت نہ کرنا اور انہیں انجام نہ دینا، اس کے نتیجے میں یہ ظاہری نماز ممکن ہے باطل ہو جائے، ممکن ہے یہ ظاہری نماز میں کمی واقع ہو اور وہ قبول نہ ہو. پھر آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ لِبَاطِنِهَا أَيْضًا آدَابًا، جس طرح ظاہری نماز کے آداب ہیں اسی طرح نماز کے باطنی آداب بھی ہیں. اس ٹکڑے کو بیان کرنے کے لیے ہمیں خلقت الہیہ کا ایک جائزہ لینا پڑے گا، کیونکہ پوری کائنات میں جو ظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ در و دیوار ہیں، یہ رنگ و روغن ہیں، یہ آسمان اور زمین ہیں، یہ زمین پہ مختلف مخلوقات ہیں جو کبھی پتھروں اور پہاڑوں کی صورت میں ہیں،
کبھی بہتے چشمے اور سمندر اور دریاؤں کی صورت میں ہے، کبھی لہلہاتی فصلیں اور خوبصورت رنگ برنگ کے درختوں کی صورت میں ہے، چلتے پھرتے کئی حیوانات، حشرات الارض، ایک بہت بڑی کائنات ہے۔ یہ سارا ظاہر جو نظر آ رہا ہے ان سب کا ایک باطن ہے۔ کوئی ایسی خلقت نہیں ہے جس کا ظاہر ہو اور باطن نہ ہو، کوئی بھی ایسی شے نہیں ہے، کوئی شے ایسی وجود نہیں رکھتی۔ اس لیے ہر عمل کا بھی ایک باطن ہے۔ اس لیے اسی مطلب کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پورے 2 صفوں میں بیان کیا ہے۔ اس لیے اس کو انشاءاللہ تعالی ہم کل تفصیلی طور پہ دیکھیں گے۔ ابھی ہماری بات کا اختتام بس اس کے اوپر ہوا کہ ہر شے کی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، ہر عمل کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور ظاہر کا تعارف ہمارے پاس آ گیا۔ جہاں تک باطن کا تعلق ہے تو انشاءاللہ تعالی نماز کے باطنی آداب کو کل ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔